فیصل آباد میں سیوریج کے مسائل سنگین صورتحال اختیار کر گئے. لوگ جنازے بھی گندے پانی سے گزارنے پر مجبور. پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی ایم این اے فاروق حبیب اور ایم پی اے لطیف نظر گجر علاقے پر دھیان دیں. مکینوں کی دہائی. لالیاں کچہری روڈ تاحال نامکمل. بارش کے بعد پانی جمع. ناقص سیوریج نظام مکینوں کے لیے موال جان بن گیا. سڑک کی تعمیر و مرمت اور بہتر نکاسی کا مطالبہ. بھوانا جھنگ چنیوٹ روڈ محلہ موچی اور ارشاد والا میں تالاب کا منظر. لجکوٹ کی گلیاں محلے بھی پانی پانی، جبکہ گوجرا مشن روڈ پہ بھی ناقص سیوریج کی وجہ سے ڈوب گیا. بچیانہ کی بھی گلیاں بازار کچرا کنڈی میں تبدیل. سیوریج نظام نہ ہونے سے گندا پانی جمع رہنا معمول بن گیا. چنیوٹ کی درسگاہ بیماریوں کی آماجگاہ بن گئی. پرائمری اسکول شیر آباد سیوریج کے پانی سے بھر گیا. اسکول بند ہونے سے بچے براہ راست بچ گئے. علاقے میں بیماریاں پھوٹ پڑی. مکین سراپا احتجاج. انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کی اپیل. ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد ریاض کی زیر صدارت اجلاس. شہر میں جانوروں کے باڑے ختم کرنے اور صفائی کی صورتحال بہتر کرنے کے حوالے سے سخت ہدایات. مونسون کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیا. جھنگ میں خواتین کالج کے ہاسٹل کی چھت گر گئی. پرنسپل آسیہ بشارت کے مطابق چھٹیوں کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. محکمہ بلڈنگز نے عمارت کو خطرناک قرار دے دیا. قربانی کے جانوروں کے لیے مویشی منڈیاں لگیں گی یا نہیں؟ فیصل آبادی کشمکش کا شکار. اگر منڈیاں لگنی ہیں تو جگہ کون سی ہوگی؟ فیصلہ نہ ہو سکا. پنجاب حکومت نے انتظامیہ کو شہر سے باہر جگہ ڈھونڈنے کی ہدایت کر دی. سیلانی عوامی خدمت میں پیش کھانا، صحت، تعلیم، روزگار میں مختلف شعبوں میں خدمات کے بعد اب فیصل آبادیوں کو پانی بھی فراہم کرے گا. بند پڑے 42 واٹر فلٹریشن پلانٹس کو فنکشنل کرنے کی منصوبہ بندی. چیئرمین سیلانی بشیر فاروقی اور ڈی سی کے ماہرین مفاہمتی یادداشت پر دستخط. دیہی مرکز صحت ستیانہ میں کھلم کھلا غنڈہ گردی. ملزمان کی سرعام فائرنگ. پولیس بھی پرواہ نہ کی. ہوٹر لگی گاڑی اور پولیس وین بات چیت پر ہی ڈھیر. فائرنگ ہوتی رہی. اہلکار کسی کو ہاتھ نہ ڈال سکے. ملزم پیچھے سے نہ ہٹے. قمیض پھاڑ کر پولیس کو للکارتے رہے. پولیس ملزمان کے سامنے بے بس گاڑی دوڑا کر لے گئے. فیصل آباد سرگودا روڈ پر شہری لٹ گیا. ڈاکو 9 لاکھ روپے نقدی چھین کر فرار. سی سی ٹی وی فوٹیج سٹی 41 کو موصول. پولیس نے نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. ادھر گوجرا کے ایک گھر میں 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکو کی لوٹ مار. اہل خانہ کو یرغمال بنا کر 8 لاکھ روپے نقدی اور طلائی زیورات لوٹ لیے. سٹی 41 کو سی سی ٹی وی فوٹیج موصول. انسداد منشیات کے عالمی دن پر پولیس کی منشیات فروشوں سے رشوت وصولی. تھانہ صدر فیصل آباد کے ہیڈ کانسٹیبل پر منشیات فروشوں کی سرپرستی کا الزام. ظفر عرف بلا کی مبینہ رشوت لینے کے فوٹیج منظر عام پر آ گئی. فیصل آباد میں پولیس اہلکار کی ملزم پر مہربانی. احاطہ عدالت میں ہتکڑی سمیت آزاد چھوڑ دیا. ملزم ہتکڑی سے کھیلتا احاطہ عدالت میں ٹہلتا رہا. پولیس اہلکار فون پر مصروف رہا. چنیوٹ میں اسلحے کی نمائش کر کے ٹک ٹاک بنانے والا گرفتار. موزہ والے کے احمد حسن نے فائرنگ کی ویڈیو وائرل کی. پولیس نے پسٹل سمیت دھر لیا. تھانہ محمد والا میں مقدمہ درج. فنڈز موجود مگر جواب دہی کا ڈر آڑے آ گیا. فیصل آباد میں مقامی حکومتوں کا کام رک گیا. واٹر فلٹریشن پلانٹ کی حالت درست نہ ہوئی. سڑکوں کا پیچ ورک، اسٹریٹ لائٹس اور ٹریفک سگنل لگانے پر توجہ نہ دی گئی. چھوٹے مسائل بڑی مصیبتیں پیدا کرنے لگے. سابق بلدیاتی نمائندگان نے چیف افسران کی سستی کام نہ ہونے کی وجہ قرار دے دی. فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ایف ڈی اے سٹی کو آباد کرنے کے لیے اہم قدم. 4 کنال اراضی پر ٹیکنو پارک بنانے کا منصوبہ زیر غور. ڈی جی محمد سہیل خواجہ کہتے ہیں ٹیکنو پارک جدید آئی ٹی سولوشن ہب ہوگا.
ٹیکس ریکارڈ میں ہیرا پھیری، قومی خزانے کو نقصان پہنچنے کا انکشاف، FBR کا غلط اعداد و شمار ظاہر کرنے والے ٹیکس گزاروں کی پکڑ کا فیصلہ، افسران کو لسٹیں تیار کر کے کارروائی کرنے کی ہدایت کر دی۔ FBR ملازمین کی جانب سے خلاف ضابطہ اعزازیہ لینے کے معاملے پر پیش رفت، ملزمان صرف 1 مہینے کی بنیادی تنخواہ بطور بونس وصول کر سکیں گے، زائد رقم واپس کرنا ہوگی۔ فیصل آباد، گھنٹہ گھر اور 8 بازاروں میں لاک ڈاؤن پر انتظامیہ اور تاجروں کے مذاکرات، حکومت کو سفارشات سے آگاہ کر دیا، مگر بازار دورانیہ پورا ہونے کے بعد ہی کھلیں گے۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی کی سٹی 41 سے خصوصی گفتگو۔ گڑھ مہاراجہ موڑ پر مین مارکیٹ کے تاجروں کا نو ماسک نو سروس پر عمل درآمد جاری۔ جنرل سیکرٹری انجمن تاجران ملک غلام عباس کہتے ہیں تمام دکاندار اور آنے والے گاہکوں کے لیے ماسک کا استعمال یقینی بنایا جا رہا ہے، ماسک نہ پہننے والے دکانداروں کو جرمانہ کیا جائے گا۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے فیصل آباد پولیس کا تحکم ثانی سیکیورٹی پلانز جاری، افسران سمیت 890 اہلکار ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے۔ CPO سہیل چودھری نے احکامات جاری کر دیے۔ 8 بازار بند ہیں، کاروبار ہو نہیں رہا، پھر بجلی کہاں جا رہی ہے؟ سسٹم پر لوڈ نہیں تو لوڈ شیڈنگ کیوں کی جا رہی ہے؟ تاجر سراپا سوال، صدر سپریم انجمن تاجران اسلم بھلی اور دیگر کا فیسکو چیف سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ چنیوٹ میں فیسکو انتظامیہ کی مبینہ غفلت، سرگودا روڈ سے ملحق کا محلہ اقبال آباد، موٹر مارکیٹ اور توحید آباد کا مین ٹرانسفارمر تاحال نہ لگ سکا، بجلی کا نظام درہم برہم، گھریلو صارفین سمیت کاروباری طبقہ شدید پریشان۔ ڈسٹرکٹ اسپتال فیصل آباد کو عملہ نہ مل سکا، جن ایکسپرٹ مشین بند، TB کے مریض مرض کی تشخیص کے لیے خوار۔ TB کنٹرول پروگرام نے کورونا کی وجہ سے اپنا عملہ واپس بلا لیا، MS ایڈمن کل تک عملے کی واپسی کے لیے پرامید۔ حفاظتی ٹیکہ جات بچوں کی حفاظت کے لیے ہیں، بچوں کو موسمی امراض سے بچانے کے لیے ویکسینیشن بر وقت کروائی جائیں، ڈپٹی کمشنر جھنگ طاہر وٹو کی والدین کو تاکید، ہیلتھ افسران کو بھی حفاظتی تدابیر اپنانے کی تلقین کی۔ شورکوٹ میں پیٹرول کے بعد ڈیزل کی قلت بھی پیدا ہو گئی، 25 دن بعد بھی مسئلہ حل نہ ہو سکا، کاشتکاروں کو دھان کی فصل کاشت کرنے میں مشکلات کا سامنا، انتظامیہ سے پیٹرول اور ڈیزل بحران پر قابو پانے کی اپیل۔ مرغی کے دام پھر چڑھ گئے، چنیوٹ میں فی کلو گوشت 290 روپے کا ہو گیا، چکن بھی عام آدمی کی جیب سے باہری، سستی پروٹین کا ذریعہ دور ہو گیا، شہریوں کا حکومت سے بڑھتی ہوئی قیمتوں پر قابو پانے کا مطالبہ۔ ہائی ٹینشن تار پر کام کرنے والے لائن مین کے مسائل نظر انداز، فیسکو جدید بکٹ کرین نہ خرید سکا، افسران کی غفلت آڑے آ گئی، کرنٹ لگنے اور پول گرنے سے لائن مینوں کی اموات نے کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے۔ PHA فیصل آباد کے پاس افرادی قوت کم پڑ گئی، 500 سے زائد بیلدار اور مالی بھرتی نہ کیے جا سکے، پارکس اور گرین بیلٹس کا رقبہ 360 ایکڑ سے زائد، محدود ملازمین کے ساتھ آبیاری مشکل ہو گئی۔ اسکول بند، سرکاری اراضی پر گھر بننے لگے، AC صدر فیصل آباد عمر مقبول ان ایکشن، چک 192 میں اراضی واگزار کرا لی، غیر قانونی عمارت گرا دی، ریونیو افسران کی غفلت پر کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ فیضان احمد ریاض تجاوزات کے خاتمے کے لیے سرگرم، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی غلام مرتضیٰ نے ہدایات پر کارروائیاں شروع کر دی، مختلف بازاروں سے تجاوزات ہٹا دی گئی۔ انفیکشن ڈیزیز آرڈیننس کے خلاف ورزی پر AC سٹی ایوب بخاری ان ایکشن، فیصل آباد کی مجاہد فارمیسی سماجی فاصلے کا خیال نہ رکھنے پر سیل، SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والے سپریم گولڈ جم پر مقدمہ درج۔ کمالیہ میں سرکل انچارج وائلڈ لائف وقاص خان گاہدی کی کارروائی، غیر قانونی طور پر تیتر پکڑنے اور فروخت کرنے والا دھر لیا، ملزم سے 10 تیتر بھی برآمد۔
بچیانہ کا مزدور شہباز مزدوری نہ ملنے سے پریشان، احساس کی فلت پروگرام کے تحت کچھ نہیں ملا، کھانے کو کچھ نہیں، گھر والوں کا پیٹ کیسے بھروں، حالت کے مارے شخص نے اپنا دکھڑا سنا دیا۔ شعبہ ٹیکسنگ میں بھٹا مزدور حکومتی امداد سے محروم، گھروں میں راشن نہیں، بال بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو گیا، بھٹا یونین سراپا احتجاج، اعلی حکام سے امداد کی دہائی۔ خصوصی افراد کو 9,000 روپے دینے کا سرکاری حکم نامہ نظر انداز، فیصل آباد کی خاتون درخواست لے کر ڈپٹی کمشنر آفس پہنچ گئی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر بیت المال عثمان وڑائچ کی جانب سے بدتمیزی کرنے کی شکایت بھی کی۔ کورونا کے باعث نجی اسکول بند، اساتذہ نے بے روزگار بھی بدل لیا۔ 18,000 روٹو سلطان کے استاد نے فالودے کی ریڑھی لگا لی، بچوں کو ورزی، جمناسٹک اور ٹیبلو سکھانے والے تعلیمی پالیسی سے نالاں۔ بچوں کو جمناسٹک، ایکسرسائز اور ٹیبلو، ڈرامے، فنکشن کی تیاریاں کروانا اور بہت سارے گیمز کرواتا تھا بچوں کو۔ کرونا وائرس کی وبا پھیلی تو اس وجہ سے ہم لوگ واپس اپنے گھروں میں آ گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر تاندیا والا اسامہ شارون نے ماموں کانجن کے معززین اور وکلا کی ملاقات، مسائل کے جلد حل کے لیے ماموں کانجن میں سب آفس بنانے کا مطالبہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اے سی سٹی جھنگ کا گراؤنڈ میں کھیلنے والے افراد کو گرفتار کرنے کا معاملہ، گرفتار ملزم محمد ریحان کا ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع، ملزم کی ضمانت 30,000 روپے مشکلوں کے عوض منظور۔ جنگ میں تحصیل کونسل انتظامیہ نے ریکوری مہم تیز کر دی، روامانہ دہندگان سے 2 کروڑ روپے سے زائد کی ریکوری، چیف آفیسر انور بیگ نے مختلف برانچز کا ریکارڈ چیک کیا۔ فیصل آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران 55 افراد میں کورونا کی تصدیق، متاثرہ افراد 4,727 ہو گئے، 316 ڈاکٹرز بھی شامل، ایک وارڈر سمیت وائرس کا شکار 127 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ جنگ میں کورونا مریضوں کی تعداد 160 ہو گئی۔ چنیوٹ پولیس میں تفتیش کے اخراجات کی ادائیگیاں، 14 تفتیشی افسران میں 12 لاکھ روپے تقسیم کیے گئے، ڈی پی او سید حسنین حیدر کی حوصلہ افزائی، کرپشن میں سخت کارروائی کا عندیہ۔ احساس پروگرام کے تحت امدادی رقوم تقسیم کرنے کا چوتھا فیز، لالیاں سینٹر میں بھی مستحق افراد کی امداد جاری، انگوٹھوں کے مسئلے پر ایچ بی ایل سے رقم لی جائے گی۔ حکومت پنجاب کا ماسک کو لازم قرار دینے کے بعد اسسٹنٹ کمشنر شور کوٹ فیضان احمد ریاض متحرک، مختلف شاہراہوں پر ماسک چیک کیے، شہریوں میں ماسک بھی تقسیم کیے۔ کھیلوں پر پابندیاں برقرار، کھیل کے میدان ویران، جسم کو تندرست رکھنے کے لیے کھیل ضروری ہے، کیئر ٹیکر اقبال اسٹیڈیم نوید نذیر بھی ایس او پیز کے تحت گراؤنڈز آباد کرنے کے حامی۔ اب مزدوروں کے بچے بھی کلب سطح پر کھیلوں میں حصہ لے سکیں گے، لیبر فیڈریشن آف پاکستان میاں محبوب کی چیئرمین اسپورٹس اینڈ کلچر فیڈریشن جڑانوالہ رانا سلمان سے ملاقات، مزدور کے بچوں کو کلبز میں شامل کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔